پاکستان آرمی ایویشن کور کی تاریخ ایک ایسی دلچسپ اور پرجوش داستان ہے جو آزادی کے ابتدائی دنوں سے شروع ہوتی ہے اور آج کے جدید دور تک مسلسل ترقی اور بہادری کی علامت بنی ہوئی ہے۔ یہ نہ صرف مشینوں، طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کی کہانی ہے بلکہ ان بہادر پائلٹس، انجینئرز اور گراؤنڈ کریو کی بھی جو آسمانوں کو فتح کرتے ہوئے زمینی فوج کی ہر ممکن مدد کرتے رہے ہیں۔ تصور کیجیے 1947 کا وہ دور جب برصغیر کی تقسیم ہو رہی تھی اور برطانوی راج کی فوجی باقیات کو پاکستان اور بھارت میں بانٹا جا رہا تھا۔ اس وقت برطانوی انڈین آرمی کا ایئر آبزرویشن پوسٹ یعنی کہ AOP یونٹ جو دوسری عالمی جنگ کے دوران آرٹلری کی نگرانی، رابطے اور دشمن کی پوزیشنوں کی جاسوسی کے لیے استعمال ہوتا تھا، بھی تقسیم کے عمل سے گزرا۔ 14 اگست 1947 کو نمبر 659 ایئر آبزرویشن پوسٹ اسکواڈرن آف رائل ایئر فورس جو لاہور میں پنجاب باؤنڈری کمیشن کی مدد کے لیے تعینات تھا، پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم ہو گیا۔ پاکستان کو اس کا حصہ ملا جس میں 4 آسٹرا MK5 اور MK6 طیارے شامل تھے۔ یہ طیارے لائٹ ایئر کرافٹ تھے جن کی رفتار کم تھی لیکن وہ آرٹلری کی فائرنگ کو درست کرنے اور دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے بہترین تھے۔ یہ یونٹ ابتدا میں رائل پاکستان ایئر فورس کا حصہ بنا اور اسے نمبر 1 ایئر آبزرویشن پوسٹ اسکواڈرن کا نام دیا گیا۔ چکلالہ میں یہ طیارے جمع کیے گئے اور یہ پاکستان آرمی ایویشن کی بنیاد بنے۔ اس وقت کے پائلٹس جو زیادہ تر آرٹلری کے افسران تھے، ان طیاروں کو اڑاتے ہوئے آسمان سے زمینی افواج کو رہنمائی دیتے تھے۔ یہ ابتدائی دن تھے جب پاکستان کی نئی فوج کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی ضرورت تھی اور ایویشن یونٹ نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ 1947 سے 1948 کی کشمیر جنگ اس نئی ایویشن یونٹ کے لیے پہلا بڑا امتحان تھی۔ اس جنگ میں نمبر 1 AOP اسکواڈرن کے آسٹر طیاروں نے قبائلی حملہ آوروں کی نقل و حرکت پر نظر رکھی اور پاکستان کی فوج کو بروقت معلومات فراہم کی۔ یہ طیارے سادہ تھے لیکن ان کی بدولت فوج نے دشمن کی پیش قدمی کو روکا اور اہم علاقوں جیسے کہ سری نگر کی طرف راستوں کو محفوظ کیا۔ پائلٹس کو اکثر دشمن کی فائرنگ کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ یہ طیارے غیر مسلح تھے اور صرف نگرانی کے لیے تھے۔ جنگ کے دوران یہ یونٹ پاکستان ایئر فورس کا حصہ تھا لیکن آرمی کو جلد ہی احساس ہوا کہ اسے اپنا الگ ایویشن ونگ چاہیے تاکہ زمینی آپریشنز میں براہ راست اور تیز مدد مل سکے۔ 1950 کی دہائی کے آغاز میں پاکستان نے امریکہ سے دفاعی تعلقات استوار کیے جو سرد جنگ کے تناظر میں اہم تھے۔ یہ دور ایویشن کور کی ترقی کا حقیقی آغاز تھا۔ 1958 میں یہ یونٹ پاکستان ایئر فورس سے الگ ہو کر پاکستان آرمی کا حصہ بن گیا اور اسے آرمی ایویشن کور کا نام دیا گیا۔ یہ ایک بڑا قدم تھا کیونکہ اب یہ کور براہ راست آرمی کی کمانڈ میں تھا اور اس کے افسران کو امریکہ میں تربیت دی گئی تھی۔ امریکی آرمی ایویشن برانچ کی مدد سے پاکستان کے پائلٹس نے جدید فلائنگ ٹیکنیک سیکھی۔ کور آف الیکٹریکل اینڈ میکینیکل انجینئرنگ یعنی کہ EME نے ان طیاروں کی دیکھ بھال شروع کی جو ایک نئی صلاحیت تھی۔ 1959 میں آرمی ایویشن اسکول قائم کیا گیا جو راولپنڈی کے قریب واقع تھا۔ یہ اسکول نہ صرف پائلٹس کی تربیت کرتا بلکہ گراؤنڈ کریو کو بھی تیار کرتا۔ اس وقت فوج کے پاس اب بھی لائٹ فکسڈ ونگ ایئر کرافٹ تھے جیسے سیسنا 01 برڈ ڈاگ جو 1957 میں شامل کیا گیا تھا اور آرٹلری اسپاٹنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ طیارہ آسٹروں سے بہتر تھا کیونکہ اس کی رفتار تیز تھی اور یہ کم اونچائی پر پرواز کر سکتا تھا۔ لیکن حقیقی انقلاب تب آیا جب پاکستان نے اپنے پہلے ہیلی کاپٹر حاصل کیے۔ پاکستان آرمی کا سب سے پہلا ہیلی کاپٹر بیل OH-13 تھا جو 1964 میں شامل کیا گیا۔ یہ امریکہ کی فوجی امداد کا حصہ تھا۔ 1950 کی دہائی کے آخر میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان دفاعی معاہدے ہوئے۔ امریکہ نے پاکستان کو فوجی ساز و سامان فراہم کیا تاکہ سوویت یونین اور کمیونسٹ خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ بیل OH-13 جو ایک لائٹ آبزرویشن ہیلی کاپٹر تھا، امریکی آرمی سے حاصل کیا گیا اور اس کی پہلی پرواز 24 سپتمبر 1964 کو ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی بیل ماڈل 47 بھی شامل کیا گیا جو ایک اور لائٹ یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر تھا۔ ان ہیلی کاپٹرز نے آرمی کو نئی صلاحیت دی۔
اب وہ نہ صرف نگرانی کر سکتے تھے بلکہ تیز رفتاری سے سپلائی اور طبی امداد بھی پہنچا سکتے تھے۔ پائلٹس کو امریکہ میں تربیت دی گئی جہاں انہوں نے ہیلی کاپٹر فلائنگ کی بنیادیں سیکھیں جیسے ہوورنگ، آٹو روٹیشن اور لائٹ ٹریننگ مشنز۔ یہ ہیلی کاپٹرز 1990s تک سروس میں رہے۔ اس کے بعد 1960 کی دہائی میں ایویشن کور تیزی سے پھیلا۔ 1963 میں پہلا ٹوئن انجن طیارہ بیچ کرافٹ U-8F سیمینول شامل کیا گیا۔ یہ طیارہ ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا اور اس نے کمانڈ افسران کو تیز نقل و حرکت کی سہولت دی۔ پھر 1967 میں 3 اسکواڈرن میں ایلویٹ 3 شامل کیا گیا جو پاکستان آرمی کا پہلا یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر تھا۔ یہ فرانس سے حاصل کیا گیا اور اس کی بدولت آرمی کی موبلٹی بڑھی۔ ایلویٹ 3 ایک ورسٹائل مشین تھی جو سرچ اینڈ ریسکیو، ٹرانسپورٹ اور لائٹ اٹیک کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس کی انڈکشن 18 اکتوبر 1967 کو ہوئی اور یہ اونچائی والے علاقوں میں بہت مفید ثابت ہوئی، جیسے کراکرم ہائی وے کی تعمیر کے دوران 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ایویشن کور نے شاندار کارکردگی دکھائی۔ بیل OH-13 اور آسٹر طیاروں سے پائلٹس نے دشمن کی پوزیشنوں پر نظر رکھی، آرٹلری کو درست نشانے دیے اور فوج کی پیش قدمی کی مدد کی۔ جنگ کے دوران کئی طیارے دشمن کی فائرنگ سے متاثر ہوئے لیکن پائلٹس کی بہادری نے فوج کو حوصلہ دیا۔ جنگ کے بعد کور نے مزید توسیع کی۔ 1969 میں سوویت یونین سے مل Mi-8 ہیلی کاپٹر شامل کیا گیا جو کہ ایک میڈیم ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر تھا۔ اس نے 21 جنوری 1969 کو پہلی پرواز کی اور اس کی بدولت آرمی بڑی تعداد میں فوجیوں اور سامان کو منتقل کر سکتی تھی۔ Mi-8 نے 1998 تک سروس کی اور یہ پاکستان آرمی میں روسی ٹیکنالوجی کی پہلی انٹری تھا۔ 1970 کی دہائی میں ایویشن کور نے کامبیٹ سپورٹ کی طرف قدم بڑھایا۔ 1970 میں ایران سے پہلے اٹیک ہیلی کاپٹرز حاصل کیے گئے جو ایک اہم پیش رفت تھی۔ ایران جو پاکستان کا قریبی اتحادی تھا، اس نے بیل 204 205 ہیلی کاپٹرز پاکستان کو تحفے میں دیے جو 5 نومبر 1974 کو پاکستان پہنچے۔ یہ ہیلی کاپٹرز یوٹیلیٹی اور لائٹ اٹیک کے لیے تھے۔ اسی دور میں 1971 کی جنگ میں ایویشن کور نے بنگلہ دیش کے علیحدگی کے بحران میں حصہ لیا۔ مشرقی پاکستان میں Mi-8 اور ایلویٹ 3 سے پائلٹس نے سپلائی لائنز برقرار رکھی، زخمیوں کو نکالا اور دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھی۔ یہ ایک مشکل وقت تھا کیونکہ مشرقی پاکستان کا علاقہ دلدلی اور دریاؤں سے بھرا تھا۔ جنگ کے بعد 1977 میں ایویشن کور کو مکمل کور کا درجہ دیا گیا جو ایک اہم سنگ میل تھا۔ اسی سال SA-330 پوما شامل کیا گیا جس کی 45 یونٹس تھیں۔ یہ ایک پاورفل یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر تھا جو سرچ اینڈ ریسکیو اور ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہوتا اور فرانس سے حاصل کیا گیا تھا۔ 1978 میں PAC MFI-17 مشاق ٹرینر طیارہ شامل کیا گیا جو پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں تیار کیا گیا اور یہ آج بھی 233 یونٹس کے ساتھ سروس میں ہے۔ یہ ٹرینر طیارہ نئے پائلٹس کی بنیادی تربیت کے لیے کلیدی ہے اور اس نے ایویشن اسکول کو خود کفیل بنایا۔ 1985 میں بیل AH-1 کوبرا اٹیک ہیلی کاپٹر شامل کیا گیا۔ AH-1F ویریئنٹ کی 55 یونٹس شامل کی گئیں۔ یہ امریکہ سے حاصل کیا گیا اور یہ پاکستان کا پہلا ڈیڈیکیٹڈ اٹیک ہیلی کاپٹر تھا۔ 9 جنوری 1985 کو پہلا بیچ کراچی پہنچا اور یہ $300 ملین کی ڈیل تھی جس پر میجر جنرل اسلم بیگ نے دستخط کیے۔ یہ کوبرا روسی حملے کے خلاف افغانستان میں مدد کے لیے تھا لیکن پاکستان نے اسے اپنی دفاعی صلاحیت بڑھانے کے لیے استعمال کیا، خاص طور پر بھارتی سرحد پر۔ کوبرا نے TOW میزائلز اور 20 mm کینن سے لیس ہو کر آرمی کو اٹیک کرنے کی نئی طاقت دی۔ 1986 میں SA-315B لاما کی 17 یونٹس شامل کی گئیں جو لائٹ یوٹیلیٹی کے لیے تھی اور اونچائی پر بہترین تھے۔ اس دور میں پرانے طیارے ریٹائر ہوئے جیسے آسٹر 5 اور 6، سیسنا 01، بیچ کرافٹ اور بیل OH-13 اور 47۔ سیاچن گلیشیئر کے تنازع میں جو 1984 میں شروع ہوا، ایویشن کور نے کلیدی کردار ادا کیا۔ دنیا کی سب سے اونچی جنگ میں ایلویٹ 3 اور لاما سے پائلٹس نے سپلائی پہنچائی، زخمی نکالے اور آرٹلری سپورٹ دی۔ یہ علاقہ 6000 میٹر سے زیادہ اونچا ہے جہاں آکسیجن کم ہے اور موسم انتہائی سرد۔ 1990 کی دہائی میں مزید جدت آئی۔ 1993 میں شوائزر 300 ٹرینر ہیلی کاپٹر کی 25 یونٹس شامل کی گئیں جو بنیادی تربیت کے لیے تھی۔ 1996 میں Mi-17 کی 60 یونٹس جو ٹرانسپورٹ کے لیے تھی اور روسی ٹیکنالوجی کی توسیع تھی۔ 1998 میں Mi-8 ریٹائر ہوا۔ کارگل تنازع میں 1999 میں ایویشن کور نے بھارتی پیش قدمی کو روکا۔ AH-1 کوبرا سے اٹیک کیے گئے، Mi-17 سے سپلائی لائنز برقرار رکھی اور ایلویٹ سے نگرانی کی۔ یہ اونچی پہاڑیوں کی جنگ تھی جہاں ہیلی کاپٹرز نے فوجیوں کو پہنچایا اور دشمن پر راکٹ فائر کیے۔ پائلٹس کو اکثر بھارتی اینٹی ایئرکرافٹ فائر کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان کی بدولت پاکستان نے اپنی پوزیشنز محفوظ کیں۔
2004 میں بیل 412 شامل کیا گیا، یہ امریکہ سے حاصل کیا گیا اور 2007 میں مزید 26 یونٹس ہینڈ اوور ہوئیں۔ 2009 میں یوروکاپٹر H125M کی 37 یونٹس جو آرمڈ اسکاؤٹ کے لیے تھی اور فرانس سے آئیں۔ وار ان ٹیرر میں جو 2001 سے شروع ہوا، ایویشن کور نے شمالی علاقہ جات جیسے فاٹا اور سوات آپریشنز میں حصہ لیا۔ MI-17 سے فوجی پہنچائے گئے، کوبرا سے دہشت گردوں پر حملے کیے گئے اور ریلیف آپریشنز کیے گئے۔ 2005 کے زلزلے میں تمام ایویشن اثاثے ریسکیو کے لیے استعمال ہوئے، ہزاروں زخمی نکالے گئے اور امداد پہنچائی گئی۔ 2015 سے 2016 میں مزید H125M آرڈر کیے گئے۔ 2017 میں اگسٹا ویسٹ لینڈ AW139 کی 10 یونٹس SAR اور یوٹیلیٹی کے لیے شامل کی گئیں۔ 2018 میں مل MI-35 کے 4 یونٹس اٹیک کے لیے اور F-28 ٹرینر کے لیے۔ 2022 میں AW139 ہیلی کاپٹرز مزید شامل کیے گئے۔ 2022 میں یوروکاپٹر AS-350 جبکہ 2025 میں چینی Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹرز شامل کیے گئے، جو ایک جدید مشین ہے جو آل ویدر آپریشنز کر سکتی ہے۔ یہ AH-1 کوبرا کی جگہ لے رہا ہے اور پاکستان آرمی کو نئی طاقت دے رہا ہے۔ Z-10ME کا پہلا بیچ 2025 کے شروع میں ملتان بیس پر انڈکٹ ہوئی اور اس کی تعداد 40 تک پہنچنے کی توقع ہے۔ یہ چائنا سے حاصل کیا گیا اور اس میں پریسیجن سٹرائک، ریڈار اور الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیت ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے جدید ہیلی کاپٹر ہے جسے امریکہ کے اپاچے سے کمپیئر کیا جاتا ہے۔ پاکستان نہ صرف اس ہیلی کاپٹر کو حاصل کر رہا ہے بلکہ مستقبل میں پاکستان اس ہیلی کاپٹر کو خود بھی بنائے گا، اور بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسٹ اسمبل کرے گا، نہیں، پاکستان اس کا 70% تک پارٹس خود بنائے گا، باقی کے چین سے خریدے جائیں گے۔ یعنی پاکستان اس ہیلی کاپٹر کی فیکٹری بنانے کا سوچ رہا ہے جس کے لیے پاکستان نے چین سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی حاصل کر لی ہے، یعنی اب پاکستان خود کا ہیلی کاپٹر بھی بنا سکے گا۔ ایویشن کور نے امن کیپنگ میں بھی حصہ لیا، جیسے اقوام متحدہ کے میشنز میں کانگو اور سوڈان میں جہاں MI-17 سے ٹروپس ٹرانسپورٹ کیے گئے، قدرتی آفات جیسے 2010 کے سیلاب میں کور نے لاکھوں لوگوں کو ریلیف پہنچایا۔ آج کور کے پاس 393 ہیلی کاپٹرز اور 268 فکسڈ ونگ طیارے ہیں جو اٹیک، ٹرانسپورٹ، ٹریننگ اور VIP ٹرانسپورٹ کے لیے ہیں۔ یہ پاکستان کی دفاعی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے اور اس کی کمانڈ ایک 2 اسٹار میجر جنرل کے پاس ہے جو آرمی GHQ میں بیٹھتا ہے۔ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایویشن کور کیسے ایک چھوٹے سے یونٹ سے ایک طاقتور فورس بنا۔ ہر طیارہ اور ہیلی کاپٹر کی کہانی بہادری، جدت اور قربانی کی ہے اور یہ جاری رہے گی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔